السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، ایک پھلواری کے کیڑے کی اور ایک گندگی کے کیڑے کی۔ گندگی کا کیڑا جو ہے وہ منہ میں گندگی کی گولی دبائے ادھر ادھر کر رہا تھا، تو پھلواری کے کیڑے نے اس سے کہا کہ کبھی ہمارے چمن بھی آؤ، ہمارے چمن آؤ، جو ہم کبھی تمہیں خوشبو سنگھائیں، بیلا کی خوشبو سنگھائیں، موتیا کی، چمیلی کی، گلاب کی، کبھی ہمارے چمن بھی آؤ۔ تو پھلواری کے کیڑے کی بات سن کر گندگی کے کیڑے نے دعوت قبول کی، اور دعوت قبول کرنے کے بعد منہ میں گندگی کی گولی دبا کر وہ پھلواری کے باغ کی طرف چل پڑا۔ اب پھلواری کا کیڑا اسے بتا رہا ہے، دیکھو یہ گلاب کی خوشبو ہے، دیکھو یہ بیلا کی خوشبو ہے، دیکھو یہ رات کی رانی ہے، دیکھو یہ چمیلی ہے، دیکھو یہ موتیا ہے، ذرا خوشبو سونگنے کی کوشش تو کرو۔ لیکن جب گندگی کے کیڑے کے منہ میں گندگی کی گولی ہوگی تو خوشبو کیسے سونگ سکے گا؟ بالکل اسی طرح ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے گندگی کی گولی منہ میں دبائی ہوئی ہے، تو انہیں کوئی بھی اچھی چیز نظر نہیں آتی، انہیں ہر چیز بری لگے گی، انہیں یہ بھی برا لگے گا کہ کوئی مسجد کا معاملہ ہے اور اس مسجد کو مدینہ مسجد کہتے ہیں، خدا نخواستہ اگر وہ مسجد گر جاتی یا اس مسجد کو خدا نخواستہ ابھی معاملات ایسے نہیں ہوئے تو ایک ایسا منظر ہوتا کراچی میں کہ جو شاید کسی کے نہیں گمان میں نہ ہو۔ تو جہاں گندگی کے کیڑے ہوتے ہیں نا، وہاں پھلواری کے کیڑے کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، وہاں ہر چیز گندگی لگتی ہے، وہاں وقت اور مصلحت کے تحت کی ہوئی گفتگو کو بھی سمجھا نہیں جائے گا، تو وضاحت سے بیکار ہوتی ہے صرف یہ کہانی یاد رکھیے گا کہ پھلواری کے کیڑا اور گندگی کا کیڑا۔ تو گندگی کیڑے کو جب بھی پھلواری کا کیڑا دعوت دے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ کم از کم گندگی کی گولی اپنے منہ میں دبا کے نہ جائے، ورنہ اسے خوشبو نہیں آئے گی۔ خوشبو اگر محسوس کرنی ہے تو پھر گولی نکالے اور جائے۔ کہیں پر کچھ باتیں مصلحت کے تحت ہوتی ہیں، کہیں پر کچھ باتیں کی جاتی ہیں، کہیں پر باہم منافرت اور تصادم کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کہیں پر کچھ ایسی شقیں بھی عائد کر دی جاتی ہیں۔ تاریخ پڑھنے والے اگر یاد رکھیں تو شقیں بھی ایسی عائد کر دی جاتی ہیں جو آپ کے لیے ممکن نہ ہو کہ آپ قبول کریں، لیکن وقت اور حالات کہتے ہیں کہ شقوں کو قبول کیجیے، کیونکہ آنے والا وقت آپ کا ہوگا۔ تو کہانی یاد رکھیے گا، مزے کی کہانی۔ شکریہ۔